کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع۔ یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہو۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں،
اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا تاکہ یہ ڈرا دے۔ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لینذر باسا شدیدا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، ویبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔
آئے. کچھ لوگ لائیں گے, کچھ نہیں لے کر آئیں گے. وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں. انا جعلنا ما علی الارض, ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے, زینت اللہ, زمین کے لیے, یعنی زمین والوں کے لیے زینت, اٹریکٹیو بنایا ہم نے. زمین اجڑی ہوئی ہوتی, کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں, تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے. لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے, حق سے دور کرتی ہے. ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینت وہ چیز ما یتزین, جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے, چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو. جیسے گندگی کا ڈھیر ہے, اٹریکشن نہیں ہوتی, لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی, تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی. تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے, چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے, یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے, بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا, کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے, تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے. لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے, تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے, زینت اللہ, زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم, تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں, ایہم احسن عملا, کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے, کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے, اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے, منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے, سارے نیک بن جائیں, یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا, تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے, تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی, سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں, وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے, اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے, اور تب پوری ترقی, جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں, ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے, اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا, تم ان سے یہ سوال پوچھو, تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے, تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے, اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے, تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا, مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا, ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے, پہاڑ والے لوگ, غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے, یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو, اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا, اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف, ایک بڑے غار کی طرف, فقالو, پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا, تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا,
بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے، احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں، تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا۔ تو پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید بیان کی تھی، مختصر بیان کیا تھا، اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا اس لیے بیان کیا گیا، حق کا لفظ اس لیے بڑھایا گیا کہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب تاریخی واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں تو بہت کچھ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کمیاں کر دیتے ہیں۔ تو واقعہ کی جو اصل بات ہے وہ تو درست ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مت دیکھیں، ہم آپ کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، جتنا قرآن بیان کرے گا وہ 100% مستند ہوگا، باقی جو لوگوں میں مشہور ہے ان میں کچھ صحیح ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم،
یہ چند نوجوان تھے. چند کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو تنوین ہے نا، تنوین اس کا مطلب ہے چند، اور ویسے بھی فتیتن یہ جمع قلت ہے. افعل، افعال، فعلتن، افعلتن، یہ 4 اوزان وزن عربی میں جمع قلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو بھی اس وزن پر ہوگا، جیسے فتیتن فعلتن کے وزن پر ہے، تو انہم فتیتن یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راجح قول کے مطابق، یقینی طور پر تو 100% یقینی بات کسی مفسر نے نہیں کہی ہے، لیکن جو مورخین سے مفسرین نے جو واقعات لیے ہیں، اہل کتاب سے جو لیے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے یہ لوگ. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے ان کا، 250 سال. تو اس وقت کوئی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی. اچھا، حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، تو اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی مشرکین کو یہ سوال یہودیوں نے سمجھایا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور روح کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا. تو جبکہ یہود کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے، اور یہود تو پھر ان کو ایمان والے نہیں مانیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہودی ایمان والا نہیں کہتے تھے. تو اس لیے مجھے اس پر واقعی ایک اشکال ہے جس کا میرے علم میں ابھی مجھے اس کے جواب کہیں ملا نہیں ہے. تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو یہودیوں نے، یہ جو مفسرین نے ذکر کیا نا کہ یہود نے یہ سوال پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی. عین ممکن ہے اہل کتاب نے پوچھا ہو، تو اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، تو سوال اہل کتاب نے پوچھا ہو، لیکن بعض حضرات نے یہود کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ یہود جو تھے زیادہ تر یہود ہی سوال پوچھا کرتے تھے. تو اس لیے، اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین موسوی کے پیروکار ہوں، کیونکہ یہ تو تاریخی چیز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے. بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے کسی بادشاہ کا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بت پرستی جس نے پھیلا دی تھی پوری سلطنت میں. تو ان لوگوں کو اللہ نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، دین عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ ہمیں زبردستی یا تو اسی کفر کی دنیا میں لے کے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے. تو ایسی صورت میں ہمیں اس علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ پہ توکل کر کے یہ نکلے اور پھر غار میں داخل ہوئے تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور وہاں مشورہ کریں کہ ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے. یہ زندگی اسی غار میں ہی گزار دیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں. لیکن اللہ نے وہاں ان کو گہری نیند سلا دیا، اور 309 سال کے بعد یہ جاگے ہیں. تو وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا، وہاں جو ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی. اب 309 سال کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال یہ اور 300 سال وہ، تو 550 سال، یعنی حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 570 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے. یعنی یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، 2-4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس میں. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں. اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیا جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے. لیکن چونکہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے، یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا، خاص طور پر مشرکین تو اس سے نابلد تھے. اب یہ ہوا کس جگہ پر ہے، یعنی کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں ٹکراؤ بہت ہے. تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو قرآن نے بھی جو اس واقعے کی اہم اجزاء تھے انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان میں ہدایت کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. اور زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استقامت عطا کی، توکل پیدا کیا ان کے اندر، جو ایمان کی برکات تھی وہ کامل طور پر ہم نے ان کو عطا کی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی.
اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو، اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلۃ کے وزن پر، الہۃ تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے، بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی، آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا۔ کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا۔ کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے، ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوجتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں، بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں، دوست پہ جھوٹ باندھ دیں، حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں۔ تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں۔ اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور جب کہ تم اعتزلتموہم، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وما یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود۔ تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، تو دونوں ہی باطل ہیں۔ تو ہم ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو۔ کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو۔ اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے، تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے۔ فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں، فی الحال یہاں سے نکلو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا۔ یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا حاصل ہے۔
यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफक़ा। और तुम्हारे मामले में तुम्हारा रब, यानी सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तुम्हारे मामले में तुम्हारा रब कोई आसानी की सूरत पैदा कर देगा। अल्लाह से भी कुछ उम्मीदें लगाओ, सब कुछ हमने नहीं करना, जो हमारे बस में है वो हम करेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद है, अल्लाह हमारे लिए कोई इंतजाम कर देगा। उन बेचारों को क्या पता था कि अल्लाह ऐसा इंतजाम करेगा आपके लिए। कुरान कहता है, अब ये इसको कहते हैं इंदिमाज। इंदिमाज का मतलब बहुत सारे वाक़े के, यानी वाक़या के बहुत सारे पहलू कुरान हज़फ कर देता है। अब होना तो ये चाहिए था, कुरान ये बताता कि बिलाखिर वो छुप छुपा के निकले, कुत्ता उन्होंने साथ में लिया, फिर गार के दहाने में दाखिल हुए, फिर आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन इन तमाम वाक़यात को कुरान ने हज़फ कर दिया और फिर आगे का वाक़या बयान कर रहा है। व तरा शम्स इज़ा तलअत, ए मुखातब तू देखता सूरज को, इज़ा तलअत जब वो तुलू होता, तज़ावरु अन कहफिहिम तो उनके गार से बचता, यानी बचता हुआ निकलता, ज़ातल यमीन सीधे हाथ की तरफ। ये सीधा हाथ जाने के लिहाज से भी गार में हो सकता है, यानी जाते हुए जो सीधी जानिब थी, ये भी हो सकता है कि उनके निकलने वाले रास्ते में से जो उनके दाएं जानिब पड़ता था उसको सीधा कहा कुरान ने। बहरहाल हमें इससे कोई गरज नहीं है, मफहूम यही है कि दाएं या बाएं धूप मुड़ जाती, डायरेक्ट उनके चेहरों पर नहीं लगती। तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, सीधी जानिब उनके कहफ से, उनके गार से बचती हुई निकलती। व इज़ा ग़रबत, और जब सूरज गुरूब होता, तक़रिज़ुहुम तो सूरज उनसे दूर होता, ज़ात शिमाल बाएं जानिब को। तो सूरज से दूर होने से मुराद है सूरज की धूप, यानी धूप उनसे दूर हो जाती। वहुम फी फजवतिन मिनहु, और वो गार के एक कुशादा हिस्से में थे, कुशादा हिस्से में थे जिसकी वजह से घुटन नहीं हो रही थी, वहां हवा के गुजरने का इंतजाम था, सूरज की रोशनी के गुजरने का इंतजाम था, डायरेक्ट धूप से अल्लाह ने उनको बचाया। ये भी देखें अल्लाह की कैसी कुदरत है, जो अल्लाह इतना कर सकता है कि गार में किसी को 309 साल तक सुला सकता है बगैर रोटी के, बगैर पानी के, तो उसको इसकी क्या जरूरत है कि वो सूरज की रोशनी को उनसे बचाए। तो अल्लाह ये भी कर सकता था कि सूरज उन पे पड़ भी जाता, फिर भी अल्लाह बचा लेता। लेकिन इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। तो अल्लाह ताला का मकसद क्या था कि इनको 309 साल तक सुलाना और फिर जगा देना। तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं थी कि धूप इनके ऊपर डायरेक्ट पड़े और फिर अल्लाह उस धूप के असरात से इनको बचाए। बस इतनी जरूरत थी कि भूख और प्यास की हाजत अल्लाह इनको मुस्तगनी कर दे। तो यानी जब इससे काम चल सकता था ना, कि क्योंकि रोटी तो खा नहीं सकते थे ना, सोता हुआ आदमी रोटी नहीं खाता, और अगर जागते तो उनको ये टाइम उनके लिए बहुत तवील हो जाता, 309 साल, वो तो पागल हो जाते उसमें। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत भी अगर दिखाई है ना, तो जितनी कुदरत से काम चल सकता था बस उसी पर इक्तिफा किया गया है और बाकी तमाम असबाब ही इख्तियार किए गए हैं। तो ये अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। तो उनको जिंदा रखने के लिए ये जरूरी था कि सूरज उन पे डायरेक्ट ना पड़ता, तो अल्लाह ताला ने यही इंतजाम किया कि सूरज को पड़ने नहीं दिया इनके ऊपर। और इसी तरह उनके जो उनका गार पे जो कुत्ता बैठा हुआ था उसको भी अल्लाह ने एक रोक दिया ताकि लोग भी अंदर ना आए, वरना अल्लाह चाहता तो लोग अंदर आ जाते और उनका कुछ ना बिगाड़ सकते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था। तो ये सारी बातें इसकी अलामत हैं कि अल्लाह इस दुनिया को असबाब ही के साथ चलाता है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की आयात में से है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, लेकिन ए नबी जिसको अल्लाह हिदायत देगा वही हिदायत पाएगा। यानी अल्लाह की ऐसी कुदरत की निशानियां देखने के बाद भी हर एक को फिर भी हिदायत नहीं मिलती, उसी को मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, तो आप हरगिज उसके लिए कोई दोस्त और हिदायत देने वाला नहीं पाएंगे। ये तसल्ली भी दी जा रही है कि बहुत से लोग फिर भी बेईमान होके ही मरेंगे इतनी कुदरत और इतना कुछ देखने के बावजूद। तो जिसके दिल में इनाबत होगी उसको अल्लाह हिदायत देगा, जो नहीं चाहेगा, अल्लाह की आदत है, उसको हिदायत नहीं देता अल्लाह ताला। ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया और असहाब कहफ का एक हिस्सा इसमें बयान हुआ है। अब हम अगले रुकू की तरफ चलते हैं। रुकू आसान है, अगले रुकू की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ का रुकू नंबर 3 और 15वें पारे का रुकू नंबर 15। इसका मुख्तसर लफ्जी तर्जमा ग्रामर के साथ हो गया था। आज इंशाअल्लाह मैं इसकी तफसीर शुरू करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, और ए मुखातब तू उनको समझता कि वो जाग रहे हैं, यानी असहाब कहफ जो गार में गए थे अल्लाह ने उनको सुला दिया बहुत गहरी नींद। तो अब उनकी कैफियत क्या थी, इन आयतों में इसका बयान चल रहा है। कैफियत ये थी कि मुखातब तू अगर उनको जाके देखता तो तुझे ऐसा लगता कि ये जाग रहे हैं, यानी चेहरे पे चेहरा फ्रेश था उनका। आपने देखा होगा ना, बाज़ दफ़ा कोई आदमी आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है तो एक रोब होता है उसके चेहरे पे, सोते हुए इंसान के चेहरे पे रोब नहीं होता। तो अल्लाह मियाँ ने ये रोब इसलिए डाला ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए।
اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلاتے ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، 300 سال سلا دیا. تو جو اللہ یہ قدرت دکھا سکتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ ویسے ہی ان کی حفاظت کا انتظام کر لے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ جب قدرت اللہ نے اپنی دکھائی ہے تو یہاں تک تو قدرت دکھا دی ہے کہ 300 سال سلا دیا ان کو، لیکن پھر ان کی جو بقیہ حفاظت کے لیے اللہ نے وہی کیا ہے جو اسباب اختیار، یعنی جو اسباب کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے کہ اب کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے اور دائیں بائیں کروٹیں دلوائی جائیں ان کو تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے. حالانکہ اللہ ان اسباب کے بغیر بھی ان کی حفاظت پر قدرت رکھتا تھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی کروٹیں بھی وہ لے رہے تھے کیونکہ اگر آپ 300 سال تک ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھا جائے گی آپ کو. مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو بستر پہ اگر طویل عرصے ایک ہی زاویے پہ پڑے رہتے ہیں تو کیسے ان کی جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا. کتے عام طور پر حفاظت کے لیے چوکھٹ پہ بازو پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا کیا کہ ان کے ساتھ ان کے کتے کی بھی حفاظت کی. یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی قدرت، اللہ چاہتا ویسے حفاظت کر لیتا، کتے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن دنیا دارالاسباب ہے، کتے حفاظت ہی کے لیے ہوتے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہوتے. غیر مسلم لوگ تو کتوں سے دل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فیملی ممبر بنا لیتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ آپ کتے کو حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، اس کو فیملی ممبر نہیں بنا سکتے آپ. تو حفاظت کے لیے کتا جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے. لو اطلعت علیہم، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے روب اتنا رکھ دیا، اے مخاطب تو اگر ان کو دیکھتا، اصحاب کہف کو اس کتے سمیت تو ان کو دیکھتا، لولیت منہم فرارا، تو پیٹھ پھیرتا ان سے بھاگتے ہوئے. ایسا روب تھا ان کے اوپر. ولا ملیت منہم، اور بھر جاتا تو ان سے رعبا، روب کے اعتبار سے، یعنی تجھ میں ان کا روب بیٹھ جاتا. کچھ اللہ نے ایسی ان کی چہرے پر ہیبت طاری کر دی تھی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا، وَكَذَلِكَ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. یعنی ان کا سلانا بھی اللہ کی قدرت اور جگانا بھی اللہ کی قدرت. اتنے عرصے کے بعد کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ جاگ جائے وہ، لیکن اللہ نے ان کو زندگی بھی دی اور جگایا بھی. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، بتاؤ یار کتنے عرصہ سوئے ہم. جب بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے پہلے سوال سے بات شروع کرتا ہے کہ ذرا اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے. قالوا لبثنا یوما، کہنے لگے جو دوسری پارٹی تھی اس نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں، او بعض یوم، یا دن سے بھی کچھ کم. اصل میں سورج کی جو گردش دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی پہلے ہم یہاں جب سوئے تھے تو سورج کی روشنی یہاں تھی، اب جب ہم اٹھے ہیں تو یہاں تھی. تو اس سے تو لگ رہا ہے 1-2 گھنٹہ سوئے ہیں، لیکن جو نیند سے جو ہماری تھکاوٹ دور ہوئی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے انسان جب لمبی نیند سوتا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ سوئے ہیں. ایسا تو نہیں سورج پورا چکر لگا کے واپس آ گیا ہو، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم سوئے. اب بحث ہونے لگی، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یا تو پورا دن سوئے ہیں، سورج پوری چکر لگا کر واپس آ چکا ہے، او بعض یوم، یا ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم سوئے ہیں. قالوا ربکم، دوسری جماعت کہنے لگی ربکم اعلم بما لبثتم، کیونکہ وہ سر نہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور غور و فکر کرنے لگے ہوں گے، ہم جب یہاں تھے تو سایہ یہاں تھا، پھر یہاں آ گیا تو یہاں آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے. نیند سے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں، ہم زیادہ سوئے ہیں. اب جب زیادہ سوئے ہیں تو اس کا مطلب سورج پورا چکر لگا کر واپس آیا ہے. تو اب ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ 24 گھنٹے بھی کوئی نہیں سوتا. جتنا بھی آپ سوئیں سو کے تھک جاتے ہیں، 12-13 زیادہ 15 گھنٹے میں آنکھ تو کھلے گی نا. تو اس لیے اب انہوں نے کہا یار اس پہ دماغ لگانے کے بجائے کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے. لہذا اس بحث میں اب مت پڑو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، سب کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں، لہذا ایک کام کرو، فبعثوا احدکم بورقکم هذه، کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ، جو بھی اس زمانے میں رائج الوقت سکہ ہوگا، کرنسی ہوگی، اس کرنسی کے ساتھ کسی کو بھیجو مدینہ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسیوں کا دستور بہت پرانا ہے. جو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی یہ بہت پرانا رواج ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا ہے، تو پھر یہ واقعہ پرانا نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کوئی 100% مستند بات نہیں ہے. یہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اور زیادہ پرانا ہو.
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، جس کو ہم سکہ دے کے بھیجیں گے اس کو چاہیے کہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ کھانے میں زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، یعنی حلال کھانا کون سا ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ریاست تھی نا، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہوں گے، خنزیر بھی کھا جاتے ہوں گے، پھر مردار بھی کھا جاتے ہوں گے۔ تو کہا کہ بھئی جا کے یہ تفتیش کرے، حرام نہ اٹھا کے لے آئے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے عبرت کا سامان۔ جب آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ تحقیق کر کے حلال کھائیں۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل حلال کی اسٹیمپیں بہت بک رہی ہیں۔ یورپ امریکہ میں لوگ ادارے کھول لیتے ہیں، حلال کی اسٹیمپ بنا کے ٹھپے لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، مشینی ذبیحہ پہ بھی حلال کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے آج کل۔ ہاتھ سے ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جب تک کوئی ایسا ریلائبل ادارہ نہ ہو جس پر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ بھئی یہ واقعی ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور حلال ہے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک غیر مسلم کنٹری میں آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ لوگ بغیر تحقیق کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس نے کہا کہ جا کے وہ اس میں سے کچھ روزی لے آئے، کھانا پینے کا انتظام کر لے، بھوک لگ رہی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جائے، تلطف کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کے، نرمی کا مطلب ہوتا ہے بڑے خفیہ طریقے سے تمیز سے جائے اور خفیہ طریقے سے تمیز سے واپس آ جائے۔ لطف و عنایت میں نے بتایا تھا نا ترجمے میں اس کا مفہوم۔ اچھا، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ والی آیت کا یہ جو لفظ ہے نا، یہاں پر قرآن پورا آدھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نسخوں میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے حاشیے میں لکھا ہوگا نصف قرآن۔ یہاں پر الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کے حروف بنتے ہیں، حروف تو الفاظ جو بنتے ہیں، تو وہ الفاظ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ نصف ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ پیدا ہونے دے، لوگوں کو شک نہ ہو، کیونکہ جب وہ تلاش کرے گا نا حلال کہاں ہے حلال کہاں ہے، تو لوگوں کو شک ہو جائے گا بھئی یہ تو وہی مسلمان لگ رہا ہے جو بھاگ کر گئے تھے، تو کیوں بھئی تو حلال کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اس لیے یعنی تحقیق بھی کرنی ہے، حلال ہی لے کر آنا ہے، لیکن تحقیق اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں بھئی پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہم ان یظہروا علیکم، یہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، کیا مطلب؟ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے جو حلال کھانا تلاش کر رہا ہے، اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، پھر پوچھیں گے تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں، تو ظاہر ہے ایک حد تک انسان مار کھا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو اگلنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ہمارے پاس غار میں پہنچیں گے اپنی فوج لے کے، پھر ہمیں پکڑ کے پھر کیا کریں گے؟ یرجموکم، یا تو تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے مار کے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی رجم کی صورت میں تو شہادت مل جائے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ زبردستی جبر کر کے واپس دین میں نہ لے آئیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جبرن اگر کسی کو کافر بنا دیا جائے تو اوپر سے بندہ کافر ہو جائے، دل میں مومن ہو تو مومن ہی رہتا ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے زبردستی تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حالانکہ جو جبرن جس کو کافر بنا دیا جائے نا، قرآن میں ہے کہ جس کا دل مطمئن ہو اور زبردستی اس کو کافر بنا دیا جائے اوپر سے، تو وہ اللہ کی نظر میں مومن ہی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے؟ بھائی وہ تو زبردستی انہوں نے کافر بنایا ہے، تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی تو شریعت کی نظر میں یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی کافر بنا رہا ہے تو آپ مر جائیں، لیکن آپ کفر کو ظاہری طور پہ بھی قبول نہ کریں، یہ بڑی کامیابی۔ تو اس بڑی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے تم، یہ مطلب ہوگا ان کا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو زبردستی کافر بنایا جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے، دل میں وہ مومن ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دل و جان سے کفر کو قبول کر لیتا ہے وہ۔ شروع میں بعض دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں، یعنی علماء نے لکھے ایسے واقعات کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ شروع میں کوئی شخص کافر بن گیا، اوپر سے دل سے مسلمان تھا، لیکن چونکہ پھر وہ کافروں کے ساتھ رہنا، انہی کی رسومات میں شرکت، آہستہ آہستہ اس کا وبال جو ہے نا، اس کا اثر اس کے دل پہ پڑا ہے اور وہ بالآخر اسلام ہی کو چھوڑ دیا، اسلام کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پر تو کفر کو قبول کر رہے ہیں اوپر سے، لیکن آہستہ آہستہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں آپ۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں بھی صنعت اندماج ہے۔ اندماج میں بار بار بتا چکا ہوں، قرآن پورا واقعہ حذف کر دیتا ہے اور بالکل جو واقعے کے بہت سارے پہلو کو حذف کر کے کئی سالوں بعد کے واقعے سے شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، آگے ہے اندماج، یہاں نہیں، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اس لحاظ سے اندماج ہے کہ
قرآن اب یہ نہیں بیان کر رہا کہ وہ شخص گیا کھانا لینے کے لیے، پکڑا گیا، کیسے پتہ چلا لوگوں کو، کچھ نہیں بیان کر رہا. بس اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا. کیا مطلب کس طرح سے؟ کہ وہ بندہ آیا کھانا لینے کے لیے، جب وہ کرنسی سے ایک تو جب وہ آیا ہے نا تو دیکھا ماحول ہی چینج ہو چکا ہے یہاں پر. 309 سال کے بعد آ رہا ہے وہ، تو حکومت تبدیل ہو چکی تھی، مسلمان بادشاہ آ چکا تھا، لوگ یعنی عیسائیت قبول کر چکے تھے جو اس زمانے کا دین برحق تھا، تو سارے جو ہے وہ دین برحق میں داخل ہو چکے تھے. اب یہ جب آیا ہے تو وہ جو سکہ لے کے نا جب یہ گھومنا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی سارا ماحول چینج ہو چکا ہے، لوگ ہی نہیں ہیں وہ، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے 300 سال پرانا سکہ لے کے کیسے گھوم رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اتنا پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. اور یہ بھی حیران ہو رہا ہے لوگوں کو دیکھ کے، یہ تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، توحید پرست ہیں. تو بالآخر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ بھائی ہم تو یہاں سے گئے تھے اور اس طرح ہم غار میں تھے اور ہم اتنا عرصہ سوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو ان سب لوگوں نے جا کے غار والوں کو بلایا. اب یہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس وقت کی ہسٹری میں یہ بات موجود ہو کہ بھائی اس طرح سے چند لوگ توحید کا مذہب قبول کر کے علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے گئے تھے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی ہو یا پڑھی ہو کہ اس طرح سے کچھ نوجوان غائب ہوئے ہیں. تو اور یہ ان کی قدر کرتے ہو پہلے سے ہی کہ یار وہ بڑے توحید پرست لوگ تھے، انہوں نے اس زمانے میں ایسی قربانی دی ہے، تو ممکن ہے ان کی تلاش میں ہو یہ لوگ. بہرحال قرآن بیان کر رہا ہے مختصراً وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، یعنی ان کے حالات پر مطلع کر دیا. لوگوں کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ آج کے نوجوان نہیں ہیں، یہ 100% وہی لوگ ہیں جو 309 سال پہلے ظالم بادشاہ کے دور میں فرار ہوئے تھے اور توحید کے مذہب پر قائم رہے تھے. تو یقین آ گیا لوگوں کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوگوں کو ان کے حالات پر مطلع کیا. ان پر مطلع کرنے کا مطلب ان کے حالات پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کون سا وعدہ؟ وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. کیونکہ لوگوں سے جب بھی قیامت کی بات کی جاتی ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جب مردہ ہو کے ہڈیاں ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئے تو ہمیں کون زندہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے 309 سال صلح کے بندوں کو اٹھا دیا اور لوگوں کو بتا دیا دیکھو ہم ایسے اٹھا سکتے ہیں. تو لوگوں کو اب یقین آ جائے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا قیامت کا وہ سچا وعدہ ہے. تو حالانکہ 309 سال تک انسان کا سونا میڈیکلی ممکن نہیں ہے، سوئے گا تو سوتا ہی رہے گا اور اٹھ نہیں سکتا پھر وہ. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی قدرت دکھائی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آ کے رہے گی. جو اللہ 300 سال تک سلا سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی دے سکتا. ایک تو ان وعد اللہ حق کا یہ مطلب ہوا کہ قیامت کا جو وعدہ اللہ نے کیا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کی جو مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے میں سچا ہے. جب مدد کرتا ہے نا تو اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ بگڑی بنا دیتا ہے. اب دیکھیں بادشاہ تھا ظالم، کوئی بچنے کے امکان نہیں تھے، کوئی راستے کا پتہ نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو میں تمہیں ایسی ریاست میں لے کے جاؤں گا جو نیک لوگوں کی ریاست ہے. اللہ پوری دنیا میں ایسی ریاست ہے نہیں، کوئی بات نہیں، جب یہ ریاست نیک بن جائے گی تمہیں اٹھا کے یہاں لے آؤں گا. کیسا کام اللہ تعالیٰ نے کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دو گے نا غیبی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی. ہم قربانی نہیں دینا چاہتے اصل میں، جتنی بڑی قربانی دیں گے غیبی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی پبلک. کیا مطلب؟ وہ پھر جو اصحاب کہف تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد، لوگوں میں بزرگ مشہور ہو گئے، لوگ ان سے دعائیں کرانے لگے اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. تو سب اللہ والے لوگ تھے جن کی تعداد راجح قول کے مطابق 7 تھی، آگے تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو اب لوگ ان کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. امرہم، جھگڑا کرنے لگے ان کے معاملے میں. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ہوا یہ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ غار میں لے جایا گیا کہ بھئی یہ غار ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ جو اصحاب کہف تھے نا ان کا یہ غار، اس میں اللہ نے 309 سال تک سلایا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. لہذا ان کی میتوں کو اسی غار کے اندر دفنایا جائے اور یہاں پر ایک عمارت بنا دی جائے جو ایک یادگار رہے گی، جسے رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر استدلال کریں گے. بعض لوگوں نے کہا ہم اس طرح کوئی عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ ایک یادگار رہے. ربهم اعلم بهم، اللہ فرماتے ہم ان کے حالات کو خوب جانتے تھے. یہ جو لوگ اس وقت بحث کر رہے تھے ہم ان کے خوب اچھی طرح جانتے تھے ان کی کیا بحثیں ہو رہی تھی اور کیا ان کے مائنڈ میں تھا. قال الذين غلبوا على امرهم، اللہ چونکہ جانتے تھے لہذا اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا ان لوگوں نے کیا کہا. قوم میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن چلتی انہی کی ہے.
تو قال الذین غلبوا علی امرہم، جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا، جو قوم کے بڑے تھے، جن کی چلا کرتی تھی، انہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بالضرور ان پر مسجد بنائیں، یعنی جو غار میں جہاں یہ لوگ دفن ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہم وہاں پر ایک مسجد بنا دیں گے، تو وہ مسجد دیکھ کر لوگوں کو یاد تازہ رہے گی کہ بھئی یہ مسجد، کیونکہ مسجد بھی وقف ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی یعنی قیامت تک وہ ہمیشہ اللہ ہی کا گھر رہتی ہے، اس کو توڑنا جائز نہیں اگر وہ صحیح جگہ پہ، قبضے کی جگہ پہ نہ بنائی جائے، تو ہم یہاں ایک مسجد بنا دیں گے، تو مسجد یادگار رہے گی، ہمیشہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور اصحاب کہف کا غار سامنے ہوگا تو دیکھیں گے، عبرت حاصل کریں گے، ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہوں گی، تو عبرت حاصل ہوگی کہ دیکھو بھائی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی واقعات ہیں، ان کو محفوظ رکھنا بھی شریعت میں پسندیدہ کام، کسی بھی طرح سے آپ یادگار کے طور پر ان کو محفوظ رکھ سکتے تاکہ رہتی دنیا تک ایک نشانی کے طور پر یہ چیزیں سامنے رہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ہماری کتنی نشانیاں ایسی تھیں جو ختم کر دی گئی ہیں، اور جو عبرت کی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے یہاں گئے، پھر مکہ میں 20 واقعات ہیں اسلامی ہسٹری کے۔ اب سنا ہے حکومت سعودیہ کچھ کوشش کر رہی ہے ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کی، لیکن وہ یادگاریں جو مسلمانوں نے 1300 سال محفوظ رکھی ہیں، ان یادگاروں کو ختم کیا گیا۔ میں نے بعض علماء کے بارے میں سنا کہ وہ یہ بات بتاتے ہوئے رو پڑتے تھے کہ ہماری جو 1300 سال سے جو نشانات تھے نا وہاں مکہ اور مدینہ میں، اور جو اس کے علاوہ سعودی عرب میں، تو وہ نشانات ختم کر دیے گئے، صرف اس بات کو بیس بنا کے کہ بھئی یہ اس سے شرک پھیل رہا ہے، حالانکہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے وہاں جا کے تو اس کو شرک سے روکا جائے گا نا، یہ تو نہیں کہ وہ آپ نے وہ جگہ ہی اڑا دی بالکل۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، تو اس درخت کو حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ درخت صحابہ کی نظروں سے بھلا دیا گیا، تو بعد میں ایک فرضی درخت تھا جس کو لوگوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی تھی، تو اس درخت کو کٹوایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ورنہ ایسی یادگاریں جن کا قرآن سے تعلق ہے، ہم جب قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں، اب کوہ طور جب آئے گا تو ہمیں پتہ اگر ہوگا کہ یہ ہے کوہ طور، اور ہم وہاں مصر جا کے اس کوہ طور کی زیارت کریں تو ایمان بڑھتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ اب آپ نے کیا کیا، بم دھماکے سے کوہ طور ہی اڑا دیا کہ شرک نہ پھیل جائے، تو یہ کوئی بے وقوفانہ حرکت ہوتی ہے، یہ احمقانہ حرکت کہلائے گی، یہ کوئی یہ نہیں کہلائے گا کہ آپ جناب توحید کی حفاظت کر رہے ہیں۔ توحید کے عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے۔ تو ایک تو علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ قرآن ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کر رہا ہے، یعنی ایک اچھے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو جو اس طرح کے کرامت کے یا معجزے ہوتے ہیں، کرامت کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو بطور یادگار کے زندہ رکھنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہو۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ جو بدعتی لوگ ہیں نا، وہ مزاروں پہ مسجد بنانے کو بھی اسی آیت کی روشنی میں جائز کہتے ہیں کہ دیکھو اصحاب کہف کا غار تھا، وہاں قبریں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو جی ہم یہاں مسجد بناتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں مسجدیں ہونی چاہیے، بلکہ مسجد کے اندر ہی انہوں نے قبریں بنانا اب تو شروع کر دی ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، مفسرین نے یہاں بہت بہترین نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف توحید کے علم بردار تھے، ایک خدا کو ماننے والے، ان کے غار کے قریب اگر مسجد بنے گی تو بنانے کا مقصد عقیدہ توحید کو زندہ کرنا تھا، قبر پرستی کو پھیلانا نہیں تھا، کیونکہ ان کی قبریں دیکھ کر نا لوگوں کو اور عقیدہ توحید کا عقیدہ ذہن میں اجاگر ہوتا تھا کہ انہوں نے عقیدہ توحید کے لیے قربانی دی تو ہم بھی صرف یا اللہ مدد پہ قربانی دیں گے، جبکہ آج یہ حکمت فوت ہو چکی ہے۔ آج اگر قبر کے قریب آپ مسجد بنائیں گے تو عقیدہ توحید کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، لوگ یا اللہ مدد کے ساتھ اس قبر والے سے زیادہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا ہماری شریعت میں مسجدوں کے اندر قبریں بنانا، یہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ شرک اس زمانے میں یہ شرک پھیلانے کا ذریعہ، اگر کوئی کہ شرک کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جہاں مزار کے ساتھ مسجد ہوگی وہاں حشر دیکھیں لوگوں کا۔ تو اس لیے اصحاب کہف کے جو قوم تھی انہوں نے عقیدہ توحید کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں مسجد بنائی تھی، جبکہ ہمارے ہاں مزاروں پہ جو مسجدیں ہیں اس سے عقیدہ توحید کے بجائے شرک کا عقیدہ زیادہ پھیل رہا ہے، اس لیے ہماری شریعت میں یہ منع ہے، ناجائز ہے، اس سے منع کیا جائے گا لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ آ کے اب تعداد پوچھیں گے نبی سے، اچھا آپ بتائیے، آپ نے واقعہ تو پورا ٹھیک ٹھیک سنا دیا، عیسائی بھی کہیں گے، اہل کتاب بھی کہیں گے بھئی یہ تو بالکل صحیح واقعہ سنا دیا انہوں نے، تو اب تعداد ذرا بتائیں۔ تو کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون 5، بعض کہیں گے 5 تھے اصل میں، سادسہم کلبہم، چھٹا تھا ان کا کتا۔ اب دیکھیں کتا فیملی ممبر نہیں ہوتا، اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، اگر کتا جو ہے نا گھر کا فرد ہوتا ہے، جیسے انگریز لوگ گھر کا فرد بنا کے رکھتے ہیں، تو کتے کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی،
تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے وہ ٹوٹل 4 تھے کتے سمیت، اور لوگ کہیں گے ٹوٹل 5 تھے کتے سمیت، یا ٹوٹل 6 تھے کتے سمیت. تو کتے کو الگ ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کتے کو پالیں لیکن تھوڑا سا الگ رکھیں آپ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے ٹوٹل 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، قرآن کہہ رہے سب ہوائی تیر چلاتے ہوئے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی اللہ خوب جانتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، میرا رب خوب جانتا ہے. ما يعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے اس تعداد کو مگر تھوڑے لوگ. اب دیکھیں یہاں بھی ایک بات ہے نا، حکمت دیکھیں، قرآن بتا دیتا کہ کتنے ہیں ٹوٹل تو بات ہی ختم ہو جاتی. قرآن نے بتایا نہیں، اس میں بظاہری حکمت معلوم ہوتی ہے کہ نا مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں، اس میں ان لوگوں کا بہت اختلاف تھا. اور جب بھی کسی کی مناظرے بازی اور بحث شروع ہوتی ہے نا تو بعض دفعہ لوگ اپنی رائے کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ضد اور انا کا. ایسی صورت میں جب ان کی رائے کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ پھر ضد اور ہٹ دھرمی پہ آتے ہیں، وہ پھر آپ سے دشمنی مول لینے لگتے ہیں. تو چونکہ اہل کتاب میں بڑا اختلاف تھا کہ تعداد کتنی ہے، تو قرآن اگر تعداد بتا دیتا تو اس سے کچھ لوگ اس پہ کو مانتے، کچھ نہیں مانتے، اور ایک نئی بحث چھڑ جاتی. تو قرآن نے کیا کیا، اس بحث کو سمیٹا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، اے نبی آپ صحیح تعداد نہیں بتائیں، آپ بول رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے صحیح تعداد کتنی ہے، تاکہ جو اس واقعے کا اصل پہلو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رہے اور ایک نئی بحث نہ چھڑ جائے، کیونکہ پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن نے بہت ساری سائنسی حقیقتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو آج ثابت ہو رہی ہے نا. اگر قرآن 1400 سال پہلے بتا دیتا تو 1000 سال تک ان سائنسی حقائق پر لوگوں کی ڈیبیٹ ہوتی، بحث ہوتی. بہت سے لوگ ان کا انکار کر دیتے اور کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا انکار لازم آتا، پھر ان کے دل میں وسوسے آ جاتے. اس لیے قرآن نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی سائنسی تھیوری نہیں ہے جو تحقیق کے خلاف ثابت ہو جائے، یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بلکہ ایسی چیزوں کی طرف اشارے ہیں جو آج تحقیق سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں. جیسے قرآن میں نا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، زمین آسمان بند تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو کھول دیا. بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس میں. تو قرآن میں کوئی ایک ایسی تھیوری نہیں ہے جو سائنس کے خلاف ثابت ہو گئی ہو. لیکن جہاں یہ ایک حقیقت ہے وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے فیوچر میں جو سائنسی تھیوریز ثابت ہونے والی ہیں ان پہ بھی بحث نہیں کی ہے، تاکہ ٹاپک سے ہٹا نہ جائے. کیونکہ ان پہ قرآن بحث کر، مثال کے طور پر 1400 سال پہلے واضح لفظوں میں قرآن کہہ دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تو وہ عرب نہیں مانتے اس کو. عرب کہتے ہیں کیسے ہے، تو اس کو سمجھانا، اس کو ان کے دماغوں میں اتارنا 1200 سال یا جب تک سائنسدانوں نے یہ دریافت نہیں کیا تھا ایک نئی جنگ چھڑ جاتی. تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی قرآن اختلافی مسائل جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو زیادہ فوکس نہیں کرتا. تو جب قرآن ان کو فوکس نہیں کر رہا، ان کو اہمیت نہیں دے رہا، تو ہم اپنی بحثوں میں، تقریروں میں ان مسائل کو کیوں اٹھائیں اور امت کو کیوں لڑوائیں ہم آپس میں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. اس کے بعد قرآن نے رجمًا بالغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی قرآن نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب غیب کی ہوائی تیر کی باتیں ہیں. پھر آگے قرآن کہہ رہے کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہاں قرآن خاموش ہے. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے اور چند لوگ ہی اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان چند لوگوں میں میں بھی ہوں، اور جزم کے ساتھ کہتے تھے کہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو وہی بات جو میں نے ابھی اشارہ دے دیا قرآن نے کہ صحیح بات کیا ہے، وضاحت نہیں کی، صراحتاً بیان نہیں کیا تاکہ جھگڑا نہ شروع ہو جائے لوگوں میں. اہل کتاب میں سے کچھ مانیں گے قرآن کو، کچھ انکار کریں گے، اور کچھ کے پاس ایسی خبر پہنچی ہوتی ہے جو ہوتی غلط ہے لیکن وہ اس کو 100% صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری پاس جو خبر پہنچی ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس خبر کو غلط سمجھنے کے بجائے قرآن کو غلط نہ سمجھنا شروع کر دے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ عام جاہل لوگوں کے پاس ایک ایسی تحقیق پہنچتی ہے وہ اس کو 100% صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی کیونکہ ان میں تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان لوگوں میں. تو جب آپ اس تحقیق کے خلاف بات کریں گے تو وہ بجائے اس تحقیق کو غلط قرار دینے کے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے. تو قرآن نے بھی ان لوگوں کو اس آزمائش سے نکال دیا اور یقینی طور پر نہیں کچھ کہا کہ کتنی تعداد تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اشارہ دے دیا کہ بھئی 7 بندے تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. اور قرآن میں یہاں بھی اس آیت میں بھی اشارہ ہے اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی اشارہ ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ جاگے تو قال قائل منهم
मिनहुम कम लबिस्तुम, एक ने कहा, सवाल पूछा एक ने कि तुम कितना सोए। आगे से चंद लोगों ने जवाब में क्या कहा, कालू, जमा का सीगा है, जमा में कम से कम 3 अफराद होते हैं। तो बाज लोगों ने कहा कि एक दिन या उससे ज्यादा। तो उसके मुकाबले में दूसरे बाज लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह को पता है। वहां भी कालू जमा का लफ्ज है जो कम से कम 3 अफराद पे दलालत करता है। तो एक था सवाल पूछने वाला, कम से कम 3 अफराद वो थे जिन्होंने कहा कि एक दिन या उससे कम। उसके मुकाबले में भी कम से कम 3 अफराद वो थे जिन्होंने कहा कि अल्लाह को पता है कि कितने दिन सोए। तो ये 3 और 3 6 और एक मिला के 7। इसमें भी इशारा है कुरान में। तो कुरान साइंसी थ्योरीज की तरफ भी ऐसे ही इशारों में बात करता है, और ऐसे वाकयात जिनमें बहुत बड़ा इख्तलाफ हो सकता था उनकी तरफ भी इशारों में बात करता है, ताकि कोई इनकार करना चाहे तो सराहतन कुरान का इनकार ना कहलाए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तुम्हारी फीहिम, ए नबी आप इन असहाब कहफ के बारे में इन लोगों से झगड़ा ना करें, यानी बहस ना करें आप। इल्ला मिरा अन ज़ाहिरा, मगर सरसरी बहस। सरसरी बहस यही है जो आपने रखी। इजमाली तौर पर यह वाकया बयान कर दिया, ज्यादा डीप में ना जाएं आप। डीप में जाएंगे इख्तलाफ होगा, कुछ इनकार करेंगे, कुछ इकरार करेंगे। वला तस्तफ्ती फीहिम, और इन लोगों से आप सवाल भी ना पूछिए असहाब कहफ के बारे में, मिनहुम, इनमें से, अहदा, किसी एक से भी। यानी इस बहस को समेट दें आप। जो आपसे सवाल पूछा गया था, आपने असहाब कहफ के बारे में वो जवाब दे दिया है, अब इस बहस को समेट दें। ये तमाम बातें हमारे लिए इबरत की बात है कि फोकस किया जा रहा है उस वाकये के उस पहलू को जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। तो ये बहुत अहम वाकया था असहाब कहफ का। ये हमारा रुकू भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और इसमें अल्लाह की कुदरत, आज साइंस को लोगों ने अपना बाप बना लिया है, खुदा बना लिया है। भाई अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। जो मिट्टी से नुत्फे से इंसान को पैदा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए हम असबाब जरूर इख्तियार करेंगे, लेकिन नजर किस पे रखेंगे, अल्लाह पे। एक तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। दूसरा सबक हमें इस वाक़े से ये मिलता है, असहाब कहफ के वाक़े से, कि जो अल्लाह के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देता है अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा नवाजते हैं और उसकी गैबी मदद करते हैं। दूसरा ये भी हमें सबक मिला। तीसरा हमें सबक ये मिला है कि भाई आप गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको अज़का तआमन तलाश करना है। आप ये नहीं कहें यार ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है, हलाल ज़बीहा तलाश करना छोड़ो, मजबूरी में जायज़ है। ना 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 ना, जायज़ नहीं है। जिस मजबूरी में हराम खाना जायज़ है वो मजबूरी है जब आप भूख से मरने लगे। तो सिर्फ इतना खा सकते हैं कि कमर सीधी हो जाए। तो भूख से मरने बहुत दिनों बाद जाके लगता है, इंसान इतनी जल्दी नहीं भूख से मरता। तो सिर्फ उस कंडीशन में अल्लाह ने हराम की इजाज़त दी है। और चौथी बात हमें ये भी वाक़े से पता चली कि ऐसी करामत या मौजज़ों के वाक़यात को यादगार के तौर पे महफूज रखना, ताकि बाद वाले लोग इबरत हासिल करें। तो ये भी शरीयत में पसंदीदा और मतलूब काम है। लिहाजा जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, चाहे बैतुल मक़दस में हो, चाहे मक्का में हो, मदीना में हो, या कोई भी तारीख़ी वाक़यात जिससे हमारी कोई हिस्ट्री वाबस्ता है, तो हमें उस हिस्ट्री की हिफाजत करनी चाहिए, उसके निशानात को ख़त्म होने से बचाना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, यूरोप आप जाए ना, उन्होंने 200-200 साल पुरानी इमारतें जिनकी कोई हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है वो भी महफूज रखी हुई है। जिस इमारत को 100 साल या 200 साल हो जाए तो उस इमारत की खिड़की भी तोड़ने पर पाबंदी है यूरोप में। तो वो लोग अपनी तारीखी चीज़ों की ऐसे हिफाजत करते हैं और हम अपने मुक़द्दस मकामात की भी हिफाजत ना कर पाएँ, ये तो हम भाई बहुत ही खसारे की बात होगी। तो ये चंद नुक्ते की बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। कुत्ते के पालने का जवाज़ भी साबित होता है कि नेक लोग भी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया फैमिली मेम्बर बनाने की इजाज़त नहीं है। हमारा